نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو میں نے مشرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قدیم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا اہل علم اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں؟ میری طرف توجہ، علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ارے علم کا مقام بہت بڑا ہے اور بڑا ہم آپ نہیں کر رہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ علم والے کا مقام بہت بڑا۔ آپ نے کبھی 1 روپیہ دیا سبحان اللہ، کبھی 2 روپے دی سبحان اللہ، کبھی 5 روپے دی سبحان اللہ، کبھی 100 روپے دی سبحان اللہ، کبھی 1000 روپے دی۔ آپ نے جو رقم دی، مولانا شکیل عاصمی نے آپ کے ایک پیسے کو کس کام میں لگایا؟ آج اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیسی سنگلاخ جگہ، ایسی جگہ جہاں اس طرح کے ادارے کی اشد ضرورت تھی، ایسے آدمی کی بھی ضرورت تھی کہ ایسا ذہن ساز بھی ہو اور ذہن رسا بھی ہو، پہنچ جائے تو اس سنگلاخ زمین کو بالکل خوشگوار بنا دے۔ میرے دوست، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایسی شخصیت ملی جو انہوں نے چمنزار بنا دیا جگہ، اور مسلسل یہ ایسا چند سال قبل علم کا ایک چھوٹا سا پودا انہوں نے لگایا تھا، چھوٹا سا پودا دیکھتے دیکھتے آج تناور درخت ہو گیا ہے، اور ایسا بار درخت کہ ہر سال پھل آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک جال بچھا دیا ہے مفتیوں کا، عالموں کا، فاضلوں کا، اور خوشی بھی تو یہ ہے جنہوں نے اپنے بچے کو، اپنے داماد کو تو عالم بنا ہی رہے ہیں،
اپنی بچی کو بھی عالمہ فاضلہ بنا دیا. جب میں ملکی گیا تو وہاں کے لوگوں نے تعریف کی. حضور پیر زادی کے اتنا عمدہ تقریر فرماتی ہے کہ جو سننے کے لائق ہے. سبحان اللہ. میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سورہ بیان اور کہ جن کے ذریعے ارے مرد کو بتاتے ہی ہیں. عورتوں کی بہت سی خاص باتیں ہیں جن کے لیے عورت مرد کے قریب نہیں ہوتی ہے پوچھنے کے لیے. ان کو عورت ہی چاہیے. لیڈیز کے بہت سارے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. آپ بھی نہیں بنا سکتے ہیں. شوہر ہے تو کیا آپ کو خود معلوم نہیں ہے معلوم نہیں معلوم تو ان کو کیا بتائیے. تو اس کے لیے ایک لیڈیز ہونا چاہیے. کیا بھائی بس ختم کر رہا ہوں. ہاں اگر استنجا لگا ہوا ہے تو ضرور آپ تشریف لے جائیے ورنہ یہ پاک کو پوتر محفل ہے. اگر غلطی سے خطا ہو گئی تو مشکل ہو جائے. ضرورت ہو تو ضرور اٹھ کے چلیے شوق سے جائیے. پھر مگر آ جائیے نیت کر کے جائیے گا پھر آنا. اس لیے یہ منظر جو آپ ایک ایک پیسہ خرچ کیا ہے مولانا شکیل صاحب نے آپ کو کیا کیا ہے. آپ گھر بنا کے جائیں گے, دکان بنا کے جائیں گے, بلڈنگ بنا کر جائیں گے, اپنا گھر آپ بینک فائنینس چھوڑ کے جائیں گے, آپ جائیداد چھوڑ کے جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا وہ کس راستے پر خرچ کرتا ہے. وہ شرابی بنتا ہے, جواری بنتا ہے, کبابی بنتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے. لیکن آپ نے جو مل کر کے یہ ادارہ بنا دیا ہے خدا کی قسم جب تک یہ ادارہ باقی رہے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس لیے آپ شخصیت کی قدر کیجیے, شخصیت کی قدر. یہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہ معمولی صلاحیت کا میں نے دیکھا. ختم بخاری شریف بہت سے لوگ 10 منٹ میں بھی ختم بخاری شریف کر دیتے ہیں, لیکن کس قدر میں روکا تھا جب اور کتب ہوتا رہا. تو یہ کیا ہے علم کا ذریعہ. معلوم ہوتا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. میرے دوستو اور بزرگوں شخصیت کی قدر کیجیے اور جہاں جو لگے اگر یہ کہہ دے تو آمنا صدقنا رکھنا. اس لیے کہ یہ اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے یہ آپ کے لیے کوشش کریں. میرے دوست اور بزرگوں یہ انہوں نے بارات سجا دی ہے مفتیوں کی, عالموں کی, فاضلوں کی, قاضیوں کی. ایک بارات سجا دی ہے. دیکھیے ایک لائن سے آپ دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے جو رقم لگایا ہے ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ آخرت کی پونجی ہے, آخرت کی پونجی ہے. جب علماء, فضلاء, حفاظ, قراء کی جماعت جنت میں جائے گی تو جاتے جاتے رک جاتا. اللہ فرمائے گا فرشتوں پوچھو یہ جاتے جاتے جماعت رکتے ہوتے. حالانکہ علامۃ الغیب والشہادہ, علامۃ الغیب والشہادہ مگر رک جائے. فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آج علم کی برکت سے اللہ کے فضل سے جنت کی طرف جا رہا ہوں, مگر میں یہ چاہ رہا ہوں
کہ جس نے میرے پڑھنے میں میرے لکھنے میں کچھ پیسے کی مدد کی ہے تو میں آج میرے خدا اس کو بھی لے کر میں جنت لے جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس کو بھی لے کر جنت لے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اجازت ہے، جس نے تمہارے پڑھنے لکھنے میں خرچ کیا ہے اجازت ہے، سب کو چن چن کر کے جنت میں لے جاؤں گا. میرے دوست اور بزرگوں، یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی. عالم اللہ بہت بڑا مقام ہے. عالم کی عزت کیجیے، عالم کا احترام کیجیے. عالم کو عزت کی نظر سے دیکھیے، اس لیے کہ انہی سے دین باقی ہے اور مدرسہ سے عالم باقی ہے. جس دن مدرسہ ختم ہو گیا مولانا صاحب، عالم کا نکلنا بند ہو جائے گا. جب عالم کا نکلنا بند ہو گیا تو دین ہمارا ختم ہو جائے گا. نہ کوئی نکاح پڑھانے والا ہوگا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس لیے کہ اصل مدرسہ ہے. یہ مدرسہ ایک ایسی فیکٹری ہے جس سے عالم نکلتا ہے، فاضل نکلتا ہے، مفتی نکلتا ہے، قاری نکلتا ہے، قاریہ نکلتی ہے، فاضل نکلتی ہے. یہ مدرسہ. اس لیے مدرسہ کو زندہ رکھیں. مدرسہ زندہ ہے، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، علماء ہوں گے، دین آپ کا باقی ہے، دین آپ کا برقرار رہے. میرے دوست اور بزرگوں، ممکن ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت نے تو کہا تھا تھوڑی دیر، یہ تو لمبی تقریر کر رہے ہیں. یہ تو اس لیے میں تو ابو الکلام ہوں. ابو الکلام، ابو کے معنی اگرچہ باپ ہوتا ہے مگر غیر جنس کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے والا. ابو الکلام کا معنی ہوتا ہے کلام والا. تو میں تو کلام والا ہوں. ابھی سے لے کر میں صبح تک کسی انداز میں بولتا رہوں گا بے فضل ہی کھانا، مگر آپ کا بھی خیال رکھتا ہے. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، دستار بندی سے پہلے ہی میں نے حضرت مولانا شکیل آسمی صاحب سے بھیک مانگ لیا ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا مجھ کو کھولنے دیجیے، بعد میں بولوں گا تو تھوڑا تفریح کا ماحول ہے. میں کچھ بول نہیں سکوں گا، موڈ گڑبڑا جائے گا، موڈ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ جب دستار ہو جائے گی تو آپ میں سے بہت لوگ پھول کا ہار لے کے آ جائیں گے، کچھ نذرانے لے کر آ جائیں گے، کچھ بھاگتے چلے جائیں گے. تو فرا تفریح کے ماحول میں نہ کوئی سنجیدہ گفتگو کی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو اکٹھا کر لیا ہے. اب دیکھیے ہمارے بہت سے بھائی وہ سب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تاکہ دستار بندی کے وہ پرکیف مناظر کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے میں دیکھ سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھ سکوں کہ جو رقم ہم نے مولانا شکیل آسمی کے ہاتھ میں دیا ہے وہ رقم کہاں گئی ہے. تو یہ آج آپ کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی رقم اگر آپ کو دیکھنی ہے تو مدرسے کو گھوم گھوم کے دیکھیے. یہ سن کے تو آپ کو خوشی ہوئی کہ مدرسہ تو ہے. جب میں نے سنا کہ اوپر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے تو سبحان اللہ. پھر سنا کہ ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، اسکول بھی بن گیا ہے. الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آبادی کے لیے، آپ کے محلے والوں کے لیے، آپ کے شہر والوں کے لیے، آپ کے گاؤں والوں کے لیے یہ کتنا اعلیٰ مقام پہ چل کر سوچ رہے ہیں. تو ایسی شخصیت کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ہاتھ کو بھی چومنا چاہیے، ان کے پاؤں کو بھی چومنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ پیر صاحب ہیں، اس لیے کہ ان کا کام
اتنا اچھا ہے کہ رہتی دنیا تک کے کام باقی ایسا چومنا چاہیے پاؤں ایسا ہے کہ چومنا چاہیے اس لیے میرے دوست قابل قدر آدمی کی قدر کرنا چاہیے قدر کرو گے نا نہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا دو تو ذرا ماشاءاللہ شکیل صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ پوری آبادی ہے پوری آبادی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں آپ بس اب اس سے زیادہ میں نہیں کہتا صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو ختم کروں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا سن رہے ہیں جی اس کو یہ سن رہے ہیں کہ نہیں اچھا جائے گا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جائے نعرے تک لگا دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت سننا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیا اور نعرہ بھی لگایا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ جاگ گئے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے بخاری سے درس اور خط بخاری سے کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا شکیل حاسمی نے کیا فرمایا کہ اللہ اکبر کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ زمین سے آسمان تک جو خلا ہے ثواب سے بھر ثواب سے تو آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ ثواب سے خالی نہیں اس لیے کبھی کبھی اپنے کو بھی بیدار رکھنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک زندگی یعنی وہ زندگی جس کے رشک کیا جائے یا ہندی کی چندی بھی کر دیتا ہوں جب اس لیے کہ میں مدرس ہوں اور مدرس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل آگ کی کھال نکل کے بتا دے تاکہ سمجھ قابل رشک ہوتی ہے دو آدمی کی زندگی وہ کون دو آدمی ایک تو وہ مالدار جس کی دولت خدا کی راہ میں تقسیم ہوتی ہے خدا کی راہ میں جس کی دولت خدا کی راہ میں خرچ ہوتی ہو اس کی زندگی قابل رشک ہے اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا ہے اللہ کے نبی نے کسی امیر کسی وزیر کی زندگی کو قابل رشک نہیں بتایا کسی بادشاہ کی زندگی کو قابل رشک نہیں بتایا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی زندگی کو قابل رشک نہیں بتایا اگر بتایا تو وہ مالدار جس کی دولت دین کی راہ میں خرچ ہوتی ہے اور وہ عالم جو دین کی خدمت کرتا ہے علم پڑھتا بھی ہو علم پڑھاتا بھی ہو کتابیں لکھتا بھی ہو کتابیں پڑھتا بھی ہو اللہ اکبر دین کا کام کرتا ہو دو آدمی کی زندگی جب دو آدمی کی زندگی کو اللہ کے نبی نے قابل رشک بتایا تو یہ مردار قسم کے لوگ جو عالم سے جلتے ہیں جلنے سے کوئی نقصان نہیں ہے میرے فارغ ہونے والے بچوں عالموں فاضلوں مفتیوں سنو ممکن ہے کہ کوئی بدبودار جس کو عالم سے الرجی ہے جلی کچی تم کو سنائے کبھی بزدلی کے شکار نہ ہونا بلکہ ہمت کو جوان رکھنا کیا اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بڑا غور سے سنیے گا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے دین عطا فرماتا ہے یہ سب جو آئیں واضح مفتی بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے اسی کو علم دین عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ اب آئیے ذرا ہمارے علماء ہیں ایسے تو ہم جان رہے ہیں کہ یہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا لیکن ذرا ان کو بھی خوراک چاہیے میں یہ خیر
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو خیر کا یہ جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے اور اس کی تنقید یا تو نو کے لیے ہے یا تعظیم مفتیوں فاضلوں عالموں سرور سے میں یرید اللہ بہ خیر کے اندر جو خیر ہے وہ نکرہ ہے اس کی تنقید یا تو نو کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے اگر نو کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کو عالم دین بناتا ہے اور اگر تعظیم کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا اس کو عالم دین بناتا ہے تو جب اللہ خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کے خیر پر شیطان اور مردار قسم کے لوگوں کے شر کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے اللہ کے خیر پر ان کا شر کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے اس لیے میری جماعت کے عالموں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں یہ علماء سے جلنے والے جلتے رہیں گے جب تک دنیا میں رہیں گے جلتے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں جلتے رہیں گے اللہ ہدایت دے دے اللہ اس لیے خواجہ فرید نواز نے فرمایا کہ میں نے فتاویٰ ظاہریہ میں لکھا دیکھا کہ ایک شخص مر گیا تجہیز و تدفین کے وقت جب دفن کا وقت آیا تو دیکھا گیا کہ جب اس کا روح قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے تو روح قبلہ کی طرف ہوتا نہیں منہ گھوم جاتا ہے آپ بھی مردے کو دفن کرتے ہوئے دفن کرنے وقت جیسا چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں نا پچھم کی طرف جب کیا جاتا تھا تو گھوم جاتا چند مرتبہ کرنے کے بعد جب گھوم گیا تو غیر سے آواز آئی جس حالت میں ہے اسی حالت کو چھوڑ دو اس کا روح قبلے کی طرف نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ دنیا میں عالم دین سے بغض رکھتا تھا حسد رکھتا تھا اس لیے اس کا روح قبلے کی طرف نہیں ہوگا اور کل قیامت کے دن حالت اور اس کی شکل میں اٹھے میں باتیں بتا دے رہا ہوں اور بھی اہم باتیں توجہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں نہیں غوث اعظم کو بھی کبھی کبھی جلال آ جاتا کر رہے تھے نا ایک چڑیا گزر گئی سبوں کی توجہ ادھر چل رہی جب غوث اعظم کو جلال آ گیا تو اچھا میں لوگوں کی توجہ کو ادھر کرنا چاہتا ہوں گردن اس طرف دھر سبحان اللہ کا اشارہ کیا ہوا کو کہا اس کے سر کو تن سے جدا کیا جیسے کہا چڑیا دو ٹکڑا ہو کر گر گئی چڑیا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں پاکی چڑیا بول دیا چڑیا بھی جانتے ہیں جی ہاں چڑیا پاکی پرندہ سب جانتے ہیں جی ہو جو جانتے ہیں چڑیا آئی جان لیں چڑیا غوث اعظم کی تقریر ختم نہیں کہا ادھر کھاؤ پاکی ایک ہاتھ میں آپ نے منڈی لی سر لی ایک ہاتھ میں دھر لیا جوڑ دیا فرمایا قم بسم اللہ چڑیا ہو گیا یہ تو غوث اعظم کی کرامت مگر بتانا مجھے یہ نہیں ہے کرامت تو ہی ہے غوث اعظم ارے حضور کو کی تو کرامت ہوتے ہی ہے اس میں کیا تعجب یہ ہے کہ تقریر کے وقت لوگوں کی توجہ ادھر ادھر بڑھ جائے غوث اعظم کو بھی برداشت نہیں تھا غوث اعظم کو بھی برداشت نہیں تو غوث اعظم کے غلام کو کیسے برداشت تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ترمذی شریف کی ایک روایت بتائیں گے اور میں اپنے عالم کو جو فارغ ہونے والے ہیں جن کے سر پر آج ہم ایک ذمہ داری کا تاج رکھے ہوئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کل کوئی مردار قسم کا لیڈر یا لیڈر یا پیسہ والا اگر آپ کے چکر میں پڑے تو آپ کبھی بھی کبیدہ خاطر نہ ہونا بزدل نہ ہونا کیوں اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد گرامی ہے کہ ان العالم ان کے ساتھ
اگر آقا اننا نہ لگائے جب بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر ان نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان العالم بے شک عالم لیستغفر لہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور من فی السماوات، من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان والے اور زمین والے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب آسمان والے کون ہیں؟ یہ چاند آسمان والے ہیں، یہ سورج آسمان والے ہیں، یہ ستارے آسمان والے ہیں، ملائکہ آسمان والے ہیں، یہ سب زمین والے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سمندر، گاؤں، یہ درخت نباتات، جمادات، حیوانات زمین والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں، مال میں فروغ عطا فرمائے۔ انہوں نے اس حقیر فقیر سراپا تقسیم کو 500 روپے کی نظر، الحمدللہ ماشاءاللہ، ایسے بھی اہل دل ہیں کہ جن کو بات اگر اچھی لگتی ہے تو مجھے دوست تو آئیے، جس عالم کے لیے اتنے نہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، والنملۃ فی جوفہا، اور چونٹیاں بل، چونٹیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں پوری دنیا میں کتنی چونٹیاں ہوں گی، سمندر کی مچھلیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سمندر کی مچھلیاں، بل کی چونٹیاں، زمین والے، آسمان والے، ان علماء کے لیے دعائیں مغفرت، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعائیں مغفرت کرتے، جلنے والے جلتے رہیں، جل کر ہوتے رہیں۔ دنیا میں تو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے عالم دین کی مخالفت کی ہے، عالم دین کی مخالفت کی ہے، عالم دین کی مخالفت۔ ایک جگہ کا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، لے ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلان، رسول کریم کی بارگاہ میں دو آدمی کا ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ان دونوں میں سے عابد اور دوسرے عابد، مگر یاد رکھیے گا، میں آپ کا ذہن صاف کر دیتا ہوں، وہ عابد جو غیر عالم ہے اس کے تعلق سے، ایک وہ عابد ہے جو عالم ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے مستثنیٰ مانے الگ، سمجھا نا؟ وہ عابد جو عابد محض ہے، صرف عابد ہے، عابد سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسبیح پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نوافل کی کثرت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حق 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 یا حق یا حق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جو اللہ کو یاد کرے اس کو کہتے ہیں عابد، عابد عبادت کرے۔ تو دو آدمی کا تذکرہ ہوا نبی کی بارگاہ میں، ایک عابد دوسرا عالم۔ کیا حضرت عالم کو بھی بتانا پڑے گا؟ نہیں نا، عالم کو جانتا ہے، تو دو آدمی کا تذکرہ۔ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رسول پاک نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء والنملۃ فی جوہرہا لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مگر ایک جملہ چھوٹ گیا اوپر، اللہ کے نبی نے جو فرمایا، کہتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد کا فضلی علی ادناکم،
جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادنا مانے کم درجہ تم نے، اس لیے کہ نبی کی جو فضیلت ہے وہ گروہ انبیاء پر اور درجے کی فضیلت ہے، گروہ صحابہ پر اور درجے کی فضیلت ہے، اولیاء پر اور درجے کی فضیلت ہے، سبحان اللہ، علماء پر اور درجے کی فضیلت ہے، صلحاء شہداء پر اور درجے کی فضیلت ہے، اور عوام الناس پر اور درجے کی فضیلت ہے۔ اللہ تو آقا نے فرمایا تم نے ادنا سے مراد وہی عوام جو میری فضیلت تم میں عوام پر ہے، وہی فضیلت عالم کی ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ان کا پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان والے، زمین والے، سمندر کی مچھلیاں، بل کی چوٹیاں، لوگوں کو اچھی تعلیم دینے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، کب تک کرتی رہے گی؟ قیامت تک کرتی رہے گی، اس لیے کہ صیغہ دعا کرتے رہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہے آج اس سے پنگا لینے والوں، ان سے دشمنی کرنے والوں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، ہوش کی ناخن۔ اگر تم نے ایک عالم دین کے ہاتھ کا مسافہ عقیدت اور محبت میں کیا، چوم لیا خندہ پیشانی کے ساتھ، تو ہاتھ ہٹنے سے پہلے تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تمہارے گناہ۔ کیا مقام اللہ نے عالم کو دیا ہے، یہ مقام آپ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اللہ نے عالم دیا۔ اس لیے یہ ہماری جماعت کے مفتی علی کرام کا الفاظ ہو رہے ہیں، مولانا معاف کیجیے بہت دیر ہو گئی، بہرحال کچھ باتیں آ گئی، میں بتاتا چلا، اور یہ ضروری بھی تھا بتانا۔ ایسے مہینہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ سفر معراج کے میں کچھ گفتگو کرتا، مگر چونکہ گفتگو مجھے امید ہے کہ مولانا اسلم صاحب نے ضرور کیا ہوگا، اس لیے کہ آواز وہاں پہنچتی ضرور ہے مگر صاف نہیں جاتی ہے۔ جی خواجہ ارے سو دیں گے گھرا کے اچھا ارے سو گھرا کر دیں گے جی اور میں خاص طور پر میں اپنے ان فارغ ہونے والے طلبا کو جو فارغ ہو رہے ہیں اور ان علماء کو جو فارغ ہو چکے ہیں، دونوں کو میں اپنی طرف عرض کر رہا کہ آپ اس ادارے کو کبھی فراموش نہ کرنا جس ادارے نے تمہیں چلنے کا شعور بتانا، جس ادارے نے تم کو بولنے کا شعور بخشا، جس ادارے نے تمہیں دستار فضیلت، دستار حفظ، دستار قرات عطا کی، جس ادارے نے تم کو سب کچھ عطا کیا، جیتے جی اپنے اس ادارے کو فراموش نہ کرنا۔ تم جہاں بھی رہو وہیں اس ادارے کی معاونت کرتے بھی رہو اور کرواتے بھی رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین، بھائیوں کو بھی راہ ہدایت عطا فرمائے، اسٹیج پر بیٹھنے والے ہمارے علماء طلبا سب کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر میری گفتگو سے کچھ آپ کی دل خراشی پیدا ہوئی تو معاف کیجیے گا، اور کوئی میرے غلط نکل گئے تو میں پڑھتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔